اب یہ جو سالگرہ ہے یا اس طرح کی جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، مجھے کسی نے کہا، کسی خاتون، میرڈ خاتون ہے، ان کا میسج آیا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں بیوی بھی اپنی سالگرہ نہ منائیں شادی کی، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اس میں خوشی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو منائیں کس بات کو؟ تو انہوں نے کہا یہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ 1 سال ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، نہ طلاق ہوئی نہ جھگڑے ہوئے، چلو ہوئے بھی تو چھوٹے موٹے ہوئے، اور الحمدللہ 1 سال خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا۔ اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ خوشی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح سالگرہ میں بھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا، تو 40 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے۔ اب اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ یاد رکھو جو چیز گزر جاتی ہے نا وہ تو گزر گئی، خوشی میں گزرے یا غم میں گزرے، خوشی یا غم ہمیشہ آئندہ کی چیزوں کو سوچ کے ہوتا ہے، پچھلی چیزوں کو سوچ کے نہیں ہوتا۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھو ایک پھانسی کا مجرم ہے، 25 سال ہو گئے اس کو جیل میں، وہ 1 جنوری کو جیل میں آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ 25 سال کے بعد 1 جنوری دوبارہ آئی۔ اب اسے یہ کہا گیا کہ تمہارا پچھلا 25 سال بڑے اچھے گزرے ہیں، تمہیں کھانا بھی ملا، پینا بھی ملا، اور تم لٹکائے نہیں گئے، تم لٹکائے، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا، لیکن اگلی 1 جنوری کے آنے سے پہلے تم لٹک جاؤ گے۔ وہ پچھلے 25 سال کو دیکھے گا، یہ اگلے 1 سال کو دیکھے گا، وہ کہے گا پچھلے 25 سال تک اگر نہیں لٹکا، اس خوشی میں اللہ کی قسم میں کیک نہیں کھاؤں گا، نہ میں سالگرہ مناؤں گا کہ 25 سال تک میں کیا ہوا؟ نہیں لٹکا، مجھے سب کچھ ملا، کھانا بھی ملا، پینا بھی ملا، میں اگلے دیکھ رہا ہوں کہ لٹکنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور ایک مجرم وہ ہے 25 سال تک اس کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، کئی بار پھانسی کے پھندے پہ لے جائے گئے کہ بس تو اب لٹکے گا، اب لٹکے گا، اور اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ لٹک جائے گا، باہر نکلے گا نہیں یہاں سے۔ مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، اس کو بہت ذہنی ٹارچر کیا گیا، اور اب آ کے اس کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلی 1 جنوری سے پہلے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ رہا ہو جاؤ، اور واپس اپنے گھر ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تو ان دونوں میں خوش کون ہوگا؟ پہلا یا دوسرا؟ بھائی دوسرا خوش ہوگا، حالانکہ اس کے تو 25 سال کس میں گزرے ہیں؟ ٹینشن میں ہی گزرے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا سوکھ کے بیچارہ۔ اور جو پہلا والا تھا اس کے 25 سال بڑے خوشی سے گزرے۔ تو آپ کی شادی جو میاں بیوی جو پہلے جو گزر گئی وہ لڑائی میں گزری ہو، ایک دوسرے کو ڈنڈے مار مار کے گزری ہو، ٹوپیاں کرا کرا کے گزری ہو، جیسے مرضی گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان۔ آئندہ کے لیے اگر آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہو کہ اچھی ہے اور آئندہ سال بھی آپ زندہ رہو گے اور اچھی زندگی گزرے گی، تو آپ کیک بھی کاٹیں، اپنے خرچے پہ کھائیں بھی آپ کیک، ہنی مون دوبارہ سے منائیں، آپ گھومنے پھرنے جائیں کہ فرشتہ آیا تھا 1 سال کی ہمیں گارنٹی دے کر گیا ہے کہ جتنی محبت سے پرانے 25 سال گزرے ہیں تو اگلے 25 سال بھی یا اگلا 1 سال بھی اتنی ہی محبت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا گزرے گا اور دوبارہ سے جوان بھی ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ پھر تو بڑی خوشی ہوگی آپ کو۔ اور اگر فرشتہ آ کے الٹی الٹی باتیں کر کے جا رہے ہیں، کہہ رہے پچھلے 25 تو بہت اچھے گزر گئے آپ کے، اگلے کا 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کے میاں صبح جائیں آفس اور شام کو واپس نہ آئیں، اخبار میں آ رہے ہوں وہ۔ کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ بیچارے صبح جاتے ہیں شام کو اخبار میں آتے ہیں وہ۔ یہ بھی ممکن ہے ٹرک کے نیچے آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے جھگڑا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے ڈیورس ہو جائے، اور شوہر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 25 سال تو گزر گئے لیکن اس سال تمہاری بیوی زندہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ایک بات کی تو وہ گارنٹی لے گا فرشتہ، ان باتوں فرشتوں کو بھی تو علم غیب نہیں ہوتا نا، وہ بھی کہے گا بھائی مے بی، اگر انگلش میں بات کرے گا فرشتہ تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی ممکن ہے یہ بھی ہو جائے، ممکن ہے یہ بھی ہو جائے، لیکن ایک بات تو وہ کہے گا کہ ایک بات تو یقینی ہے، وہ یہ کہ جتنی جوانی ابھی آپ کی اب ہے
اس میں بہرحال ہو سکتا ہے خاتون سے کہہ کہ تمہارے میاں کے اگلے سال اسے کالا کولا لگانا پڑے بالوں میں، اور یہ جو کمر ان کی ایسے سیدھی ہے اگلے سال تھوڑی سی کیا ہو جائے گی، تھوڑی سی جھکے گی، اور ابھی سال میں 2-4 دفعہ کھانستے ہیں، اگلے سال یہ کھانسی کا ریشو بولو نا یار بڑھ جائے۔ اور یہ جو ابھی ان کے غصے میں چڑچڑا پن ہے نا، بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، اگلے سال تھوڑے سے یہ ڈانٹ ڈپٹ میں کیا ہوگا، کیونکہ جیسے بڑھاپا آئے گا تو اعصاب کمزور ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور شوہر کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ بیگم صاحبہ جیسی پہلے تھی نا، اگلے سال بالکل ویسی بولو نا بھائی نہیں رہیں گی، تھوڑی سی پرانی، تھوڑی سی کیا ہو جائیں گی، بے شک تھوڑی سی ہوں گی ایک سال میں۔ خواتین بہت دیر سے پرانی ہوتی ہیں، یعنی ان کے بقول، میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے خواتین جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، مشاہدہ بھی کہتا ہے کہ مرد اگر صحت کا خیال رکھے تو بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن خواتین بہرحال جلدی بیچاری، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا، وہ بیچاری جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ تو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے بوڑھے ہوں گے اس سے زیادہ تبدیلی کس میں آ جائے گی، آپ کی بیگم میں۔ تو اب مرد ٹینشن سے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اسی کو اتنی مشکل سے برداشت کر رہے تھے، یہ اور پرانی ہو جائے گی اور زیادہ پرانی ہو جائے گی۔ تو اب کیک کاٹو گے ہیں بھائی، اب کیک کاٹو گے؟ بولے کہ اچھا بڑا مزہ آ رہا ہے، تم بھی پرانی ہو جاؤ گی اگلے سال، دانت گر جائیں گے، یہ 2-4 جو بچا کے رکھے ہیں یہ بھی غائب ہو جائیں گے، اور سر پہ کالا کولا آ جائے گا، اور جو ہے نا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ یہ بھی جب ہے کہ اتنا تو لازمی ہوگا، باقی کیا حادثہ مزید ہونے والا ہے اس کا تو کوئی پتا ہے ہی نہیں۔ اور یہ وہ لوگ مناتے ہیں، دیکھو دنیا دار دیندار آدمی کو تو ان چیزوں سے ٹینشن نہیں ہوتی، جو دیندار آدمی ہو اس کو پتا ہو کہ اگلے سال تم بوڑھے ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، مسافر خانہ ہے، بوڑھے نہیں ہوں گے تو مریں گے کیسے، ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں، تو ظاہر ہے اتنے عرصہ جی کے کیا کرنا ہے ہم نے۔ ہمارے حضرت کا میں بتاتا ہوں نا کہ جب عمر ان کی 75 سال ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں کافی پریشان ہوں، حضرت نے فرمایا میں جس کی طبیعت خراب ہے وہ تو پریشان ہے نہیں، آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی تو بڑی اچھی صحت تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی مریں گے نہیں کیا، کب تک زندہ رہیں گے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا سے چلے گئے، میں اب تک زندہ ہوں۔ تو حضرت شرما شرمی میں بھی ماشاءاللہ 17 سال مزید زندہ رہے، اور صحت اتنی زبردست تھی کہ اسباب کی دنیا میں اگر حضرت علاج کراتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال مزید زندہ رہتے۔ اسباب کی بات سے تو موت لکھی ہوئی ہے، یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، لیکن ایک ہم اگر ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، حضرت کو شوگر ہو گئی تھی، حضرت نے شوگر کا علاج نہیں کیا، حضرت چاہتے تھے مجھے آرام سے دنیا سے جانے دو، بس ہسپتال نہ لے کے جاؤ، ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، کہتے بس اب 80 سال کا ہو گیا، 78-79 آرام سے جانے دو دنیا سے، ورنہ صحت ماشاءاللہ اتنی جاندار تھی، اتنی شاندار، کیونکہ خوش رہتے تھے نا، اس لیے نہیں خوش رہتے تھے کہ ہر انٹرٹینمنٹ کے لیے میچ دیکھتے تھے خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اور جناب فلمیں معاذ اللہ دیکھتے ہو خوش رکھنے کے لیے، یا سالگرہیں منا رہے ہو بچوں کی اور اپنی، اندر کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے لیے کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میں اس کو بتاؤں گا ابھی وہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ والی کر لیں گے تو آپ کو سالگرہوں کی ضرورت اور یہ ٹوپے ڈراموں کی ضرورت نہیں رہے گی، ہر دن آپ کا خوشی کا دن ہوگا۔ تو وہ جو تھے نا وہ علاج نہیں کرتے تھے، ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے۔ حضرت ہمارے ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کے بہت خلاف تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھے یا غلط تھے اس معاملے میں، لیکن ان کی ذاتی رائے تھی، وہ علاج حکیموں سے کراتے تھے، حکیموں سے علاج کراتے تھے، وہ حکیم بھی کوئی اچھا سا ہو۔ اب آپ نہ کہیں حکیموں سے شروع کر دیں، حکیموں کے نام پہ بہت 2 نمبری ہو رہی ہے، یعنی وہ یہ تھے کہ دیسی چیزیں کھانا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے میڈیکل سائنس نے ایک ترقی کی ہے، شوگر کا بڑھ جائے اس کا علاج تو بہرحال میڈیکل سائنس کے پاس ہے، لیکن بس ان کی ایک رائے تھی، اور وہ کہتے تھے بس جانے دو آرام سے مجھے دنیا سے، زندہ میں نہیں رہنا چاہتا میں زیادہ۔ خوش تھے نا، مقصد آخرت تھی، آخرت کو مقصد بنایا ہوا تھا،
تو لیکن بہرحال زندہ رہنے کی فکر کرنی چاہیے. کہیں آپ ان کا واقعہ سن کے ایسا نہ ہو آپ کو بھی شوگر ہو اور آپ لڈو کھانا شروع کر دیں کہ یار چھوڑو منزل تک جلدی جلدی پہنچو. بعض بزرگوں کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ ان کی ذات کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے اصل جو شریعت کا لا ہے, شریعت کا قانون ہے, اس کو دیکھنا ہے. وہ یہی ہے کہ اپنی صحت کی فکر کرو. جب اللہ مارے گا تو مر جاؤ, جب تک اللہ نہیں مار رہا تو آپ خود مرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے پر جو ہے نا, اب آپ کی زندگی, آپ 61ویں سالگرہ منا رہے ہیں اپنی, اور یہ سوچ کے منا رہے ہیں کہ میرے 61 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے. تو بھائی جو گزر گئے اس کی بات نہیں ہے, آئندہ کی 1 سال گزرے گا یا نہیں گزرے گا اس کو سوچو. اس میں تو آپ بوڑھے ہو رہے, اس میں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ مرو گے زندہ رہو گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, مر جاؤ. اب اگر آپ کی سوچ صحیح ہوگی تو پھر آپ کیا سوچ کے زندگی گزارو گے وہ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. لوگ ہر چیز پہ مانگتے ہیں نا دلیل کی, یا آپ نے کہا کہ سالگرہ غلط ہے اس کی دلیل بتاؤ. آپ اگر تقوی والی زندگی اختیار کریں, شریعت کو فالو کریں, تو آپ کے دل میں خود بخود بعض دفعہ اللہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے. دیکھو تبلیغ والے میں نے دیکھا ہے کہ ان فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے. جن کے تبلیغ میں زیادہ وقت لگ جائے تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرکٹ کے جو بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں, اسی طرح یہ سالگرہ اور یہ فضول چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. حالانکہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ رائیونڈ کے ممبر سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. وہاں تو مسائل کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے. خود بخود یہ بات ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ چیزیں اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ ہیں. جو چیز رکاوٹ ہوگی اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کے لیے آدمی خود فیصلہ کر لے گا, بھائی یہ رکاوٹ ہے, اس کو یہاں سے ہٹاؤ. جب ایک زندگی کا ہدف ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, آپ نے اس مقصد کو اچیو کرنا ہے, وہاں تک پہنچنا ہے آپ نے, تو جو رکاوٹیں سامنے آئیں گی اس کے لیے آپ کسی مفتی کو فون کر کے نہیں پوچھو گے کہ یہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے, اس کو رہنے دوں یا ہٹاؤ. ہٹاؤ اس کو یہاں سے, یہ وہاں تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے, رکاوٹ بن رہی ہے. اور جو علماء ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز کہیں گے, اور جن علماء کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, وہ خود دنیا دار بن چکے ہیں, وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز یا غلط نہیں کہیں گے. کیونکہ علم ایک الگ چیز ہے اور تقویٰ بالکل ایک الگ چیز ہے. قرآن مجید میں جیسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو, علم سے صحیح غلط کا پتہ چلتا ہے, اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے تقوی کے بارے میں بھی فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تو تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی.